دوسری بات، گزشتہ چند مہینوں سے ہمارے ملک میں انارکلی کی بازار گرم ہے، اور بعض لوگ اس موجودہ حکومت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتبار کی سرعام توہین کر رہے ہیں۔ سیاست سے وابستہ لوگ، خبروں کی طرف توجہ رہنے والے لوگ، اخبارات پڑھنے والے لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل لایا گیا جو منظور کیا گیا اسمبلی کے اندر، جانتے ہیں۔ اگر سوجھ بوجھ رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں۔ ذرا سنیے، اس بل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اقدس کے ساتھ خاتم النبیین کو لکھنا ضروری اور لازمی قرار دیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ علیہ السلام وغیرہ کے کلمات لکھنے کی تاکیداً حکم کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا۔ اہل بیت اطہار کے لیے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کہے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے متعلق ام المومنین کے لفظ لکھنے کو ضروری قرار دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا بنت رسول کے نام سے ذکر کرنے کو لازمی قرار دیا گیا۔ بعض لوگوں کو یہ بل ہضم نہ ہوا اور وہ برسر عام گستاخی کے میدان میں اتری۔ وحدت مسلمین علیہ تشیع کی تنظیم ہے، منتظر اسلام ماڈل ٹاؤن سے ان کے علماء غلام حسین نجفی اور ان کے ماتحت کچھ وحدت مسلمین کے اراکین نے لاہور میں پریس کانفرنس کر کے اعلان انبیاء اکرام کی، اہل بیت اطہار کی، صحابہ کبار کی توہین کی۔ وہ ویڈیو کلپس ہمارے پاس محفوظ موجود ہیں، نیٹ پر محفوظ موجود ہیں، اخبارات میں موجود ہیں۔ آج تک حکومت ان کو روک نہیں رہی ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الفاظ نہیں لکھیں گے۔ اہل سنت کے تعریف کے مطابق جن لوگوں کو صحابی کہا گیا ہم اس کو صحابی نہیں مانتے۔ جنہوں نے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اختلاف کیا ہے، ہم تو اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لکھیں؟ اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات کے عظمت اور شان کا انہوں نے برسرعام انکار کیا۔ طرفہ تماشا یہ ہے، انہوں نے کہا کہ حضور کی تو صرف ایک ہی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اسی کو ہم مانتے ہیں، باقی 3 بیٹیوں کو رسول کی بیٹیاں تسلیم ہی نہیں کرتے۔ بولو بھائی، کسی مولوی کی بیٹی کو کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب کی بیٹی نہیں تو عالم دین کی توہین ہے۔ کسی پولیس افسر کو کہہ دیا جائے کہ یہ بیٹی اس کی نہیں تو اس کی توہین ہے۔ اگر کسی اور شخص کو کہہ دیا جائے کہ یہ بیٹی اس کی نہیں تو اس کی توہین ہے۔ رسول کریم کی حقیقی بیٹیوں کو رسول کی بیٹی ہونے سے انکار کرنا یہ رسول کریم کی توہین ہے، گستاخی ہے۔ وقت ملا تو شیعوں کے صدحہ کتب سے میں ثابت کروں گا کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔ شیعوں کے امہات الکتب سے ثابت کروں گا کہ حضور کی بیٹیاں 4 ہیں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ جب شیعہ سنی دونوں فریقین کی کتابوں میں حضور کی 4 بیٹوں کا ذکر موجود ہے تو کیا انکار کی گنجائش موجود ہے؟ اور صحابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے سے انکار کرنا حضور کے صحابہ کی دشمنی ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو روک دیا جائے، ان کے عقائد اپنے پاس اپنے گھروں میں رکھے۔ اگر انہوں نے پریس کر تو عزیزان گرامی یہ عقائد اپنے مجلسوں میں پڑھیں، یہ اپنے جاتے امام بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر انہوں نے چوکوں پر، پریس کلبوں پر، روڈوں پر یہ عقائد بیان کر دیے گئے تو علماء اہل سنت کے ہر عالم دین ہر ممبر سے شیعوں کے خرافات کو آشکارا کر دے گا۔ پھر حکومت وقت شکوہ نہ کرے، پھر ہم بتا دیں گے ان کے ایمانی کیفیت کیا ہے، پھر ہم بتا دیں گے کہ وہ قرآن کو کس طرح مانتے ہیں، پھر ہم بتا دیتے ہیں کہ ان کے مذہبی عقائد کیا ہیں۔ ہم اپنی زبان کو اس لیے روکے ہوئے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں،
پاکستان میں ہم امن چاہتے ہیں، فرقہ واریت کا سد باب کرنا چاہتے ہیں، ہم فرقہ واریت کو سر اٹھانے نہیں دیتے، تو ایسے تمام لوگوں کو روک دیا جائے۔ ابو بکر صدیق انبیاء کرام کے بعد حضور کی امت میں افضل ترین انسان ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد عمر فاروق ہے، اس کے بعد عثمان غنی ہے، یہ خلفائے راشدین ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت خلافت راشدہ ہے، کہہ دو خلافت۔ جو حضرت ابو بکر صدیق کے خلافت راشدہ کا انکار کرے، نہ اس کی اسلام سلامت ہے، نہ اس کی ایمان سلامت ہے۔ جو حضرت عمر فاروق کے خلافت راشدہ کا انکار کرے، نہ اس کی ایمان سلامت ہے، نہ اس کا اسلام سلامت ہے۔ اگر کوئی حضرت عثمان غنی کی خلافت راشدہ کا انکار کرے، نہ اس کی ایمان سلامت ہے، نہ اس کی اسلام سلامت ہے۔ اگر کوئی حضرت شیر خدا امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام بھی کہہ دو تو جائز ہے، ہم انکار نہیں کرتے اگر کہہ دیا جائے۔ لیکن انکار، میں اکثر 4 سال سے اس مسئلے کو سمجھ رہا تھا کہ اہل بیت کے متعلق علیہ السلام کے الفاظ پر بعض علماء اہل سنت کے موقفین نے روکا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ میں اس پریس کلب کو سننے، اس پریس کانفرنس کو سننے کے بعد یہ سمجھ گیا۔ مدرس میں پڑھتے ہوئے نہیں سمجھا، اساتذہ کے ساتھ زیر درس رہا نہیں سمجھا، ان کے ایک پریس کانفرنس کو سن کے میں سمجھ گیا کہ علماء کیوں منع کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں، سنیے ذرا، ہم اہل بیت کرام کو علیہ السلام اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کرام کو معصوم عن الخطا مانتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، جس طرح دیگر انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، اسی طرح اہل بیت کا ہر فرد معصوم عن الخطا ہے۔ معلوم ہوا کہ علماء اہل سنت کے نزدیک محفوظ عن الخطا انبیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں، باقی سب کے سب محفوظ ہیں۔ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ تو اس عقیدے کی بنا پر جن علماء کو وہ معلوم تھا، وہ روک رہے تھے کہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دو تاکہ تمہارا عقیدہ محفوظ عن الخطا والا ظاہر ہو جائے اور معصوم عن الخطا سے تمہاری برات ہو، اس لیے۔ ورنہ اگر صرف سلامتی کی بات ہے تو اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کے ہر فرد پر لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اہل بیت کے ہر فرد پر بولو کروڑوں سلام، لاکھوں سلام۔ یہ امام احمد رضا نے بھی کہا، یہ دیگر علماء کرام نے بھی کہا، سعدی شیرازی نے بھی بوستان شریف کے اندر کہا۔ تو ہم مانتے ہیں علیہ السلام، لیکن محفوظ عن الخطا کے معنی میں مانتے ہیں، معصوم عن الخطا کے معنی میں نہیں مانتے۔ اگر شیعہ اہل سنت کے عقیدے کو اپنے اوپر مسلط کرنا نہیں چاہتے تو کم از کم وہ اپنے عقیدے بھی اہل سنت پر مت تھوپیں اور اپنے امام بارگاہ میں جا کر اپنا مذہبی پرچار کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس پر اہل بیت